السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ پہلی سٹوری اسلام آباد سے سینڈ کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت تک شہر نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے تو کھیتوں کو پانی دینے کی باریاں ہوتی تھیں۔ سب اپنی اپنی باری پر ہی کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ ہماری باری اکثر دن کے وقت ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے پڑوسی نے مجھ سے کہا کہ اپنی باری مجھے دے دو اور رات کی باری تم لے لینا۔ میں نے بھی مصروفیت کی وجہ سے ان سے حامی بھر لی۔ ہماری زمین کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا جس میں ایک اونچا سا دربار بھی تھا جو کہ زمین سے تقریباً 100 فٹ اوپر تھا۔ خیر، میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور کسی کی بائک لے کر میں کھیت کی طرف چلا گیا کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ قبرستان سے گزر کر دربار کی پچھلی طرف کے ہماری زمینیں تھی۔ میں بائک پر بیٹھ کر خاموشی سے قبرستان کے بیچ سے بنی پگڈنڈی پر سے گزرا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن کوئی بھی واقعہ نہ ہوا۔ اب میں نے کھیتوں کو پانی لگانا شروع کر دیا اور کھال سیدھی کر کے بائک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم مجھے لگا کہ کوئی پانی میں چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور کچھ صورتیں پڑھنے لگ گیا اور تھوڑا میرا خوف کم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پانی میں کوئی پتھر پھینک رہا ہے اور نہا رہا ہو۔ میں اب تو کافی ڈر چکا تھا اور واپس جانے کا سوچنے لگا کہ اس بار نہ صحیح تو اگلی بار پہ میں پانی لگا لوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے پانی کا کھلا زمین میں چھوڑ دیا۔ کیونکہ وہ پانی نہری تھا تو میں بند نہ کر سکا۔ پھر اچانک سے پانی میں بھینس کا بچہ آ کر نہانے لگ پڑا۔ میں حیران اور پریشان کہ اب یہ کیا مصیبت ہے۔ اس بھینس کو میں بھگانے کے لیے پتھر مارا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ہنس رہا ہو۔ میں اب مکمل طور پر ڈر چکا تھا، اور اتنے میں ایک بوڑھا جو بہت مشکل سے چل رہا تھا، اس نے ایک لکڑی کو گھٹا سر پر رکھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور لکڑیاں میرے گھر تک پہنچا دو، وہ مجھ سے یہ کہنے لگا۔ تو میرے دل میں رحم آیا، حالانکہ میں کافی ڈر چکا تھا، مگر اس بوڑھے کو دیکھ کر ڈر کافی کم ہو چکا تھا۔ میں نے لکڑیاں اپنے سر پر رکھی اور اس بوڑھے کو پیچھے چل پڑا۔ اس کی رفتار انتہائی کم تھی۔ وہ دربار کی طرف چلنے لگا، جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ دربار کافی اونچا تھا اور وہ اسی طرف چلنے لگا۔ میں بھی حیران تھا لیکن خاموش تھا۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ اس کا گھر اس دربار کے نیچے ایک غار میں ہے۔ میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، جو کہ کچی مٹی میں سوراخ سے بنا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ بوڑھا میرے آگے تھا۔ جب میں مکمل اس سوراخ کے اندر داخل ہو چکا تھا تو وہ بوڑھا اچانک سیدھا ہوا اور ہنسنے لگا۔ میں ڈر گیا اور بھاگنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن یہ کیا، دروازہ کہاں گیا؟ میرے اوسان اس وقت خطا ہو گئے جب دروازہ مجھے موجود نہ نظر آیا۔ میں جہاں بھی دیکھتا ہر طرف مجھے شیشہ دکھائی دیتا۔ میں حیران ہو کر اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اب بہت ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازہ ڈھونڈنے کی کوششیں کی، لیکن دروازہ نظر نہ آیا۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ میں تیرا کیا بگاڑا، میں نے تو تیری مدد کی ہے۔ تو اس نے کہا لگایا اور شدت سے رونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تیز ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر گزر رہی ہو۔ پھر وہ بوڑھا خاموش ہوا اور کہنے لگا، میرے بیٹے کا کیا قصور تھا، وہ بھی تو صرف نہانے آیا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو۔ میں نے دیکھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب ایک بھینس کا بچہ نہا رہا تھا تو میں نے اس کو پتھر مارا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہ کہاں گیا تھا یہ مجھے پتا نہ تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر بھاگا اور پھر گر کر مر گیا۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے اور میں اس بوڑھے سے معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس دوران بوڑھا میری طرف بڑھنے لگا اور میں پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا،
تو میں نے دروازے سے نکل کر نیچے گہرائی میں گر گیا۔ تب مجھے پتہ نہ چلا کہ دروازہ تو وہاں موجود تھا۔ پھر میری نظر اس بوڑھے سے ہٹ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو میرا پاؤں ایک درخت سے لگے پھندے میں پڑا اور اس پھندے نے مجھے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ وہ بوڑھا اب غار سے نکل آیا تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دراتی نما کوئی چیز تھی۔ مجھے اب اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بوڑھا روتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے لٹکا ہوا دیکھا تو ڈر کر چیخنے لگا۔ وجہ میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ بندہ کسی چڑیل کا تھا جو اب خوفناک طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے مجھے اتارا اور کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں تو اب ڈر کے صورتیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بند کرو یہ پڑھنا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ قرآن سے ڈرتی ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور خود پر پھونک ماری تو وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے ایک آواز سنائی دی کہ تیرے قرآن نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے آج تجھے جس کو پکڑا اسے کھا کر ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد فضا میں ایک عجیب سے بین کی آوازیں آنے لگی جو کہ اس بوڑھے کے بیٹے کی میت پر ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل لیا اور جلدی سے گاؤں آ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں رات کو اس طرف نہ گیا، بلکہ دن کو بھی میں جانے سے ڈرتا تھا۔ دوسری کہانی سرگودا سے ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے جن کا نام احمد ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کے پوائنٹ آف ویو سے سناتی ہوں۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:30 ہو گئے تھے جب میں نے اپنے دوست ذیشان سے واپس گھر جانے کی اجازت لی۔ اس نے مجھے کافی منع کیا کہ رہنے تو موسم خراب ہے، صبح چلے جانا، مگر میں شروع سے ہی کسی کے گھر رہنے سے کتراتا تھا۔ خیر میں اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نکل آیا۔ اس نے مجھے ایک فیور کی کہ مجھے سٹاپ تک چھوڑ گیا۔ اب میں سٹاپ پر بالکل اکیلا کھڑا تھا اور موسم بھی خراب تھا اور سڑکیں ویران تھیں۔ اوپر سے سائیں سائیں کرتی ہوائیں، میں تو گھبرا گیا۔ پھر خیر میں خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے گھر تو جانا ہی تھا، اور سڑک کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میری بس آنی تھی۔ مگر غضب خدا کا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے کھڑے ہوئے کہ ایک بھی بس پاس سے نہیں گزری۔ کافی دیر اسی طرح سے گزر گیا تو میں نے سوچا کہ میں پیدل ہی چل پڑتا ہوں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ ایک گاڑی نظر آئی اور وہ میرے پاس آ کر رک گئی۔ پہلے تو میں نے گھبرایا، مگر خدا کا نام لے کر کھڑا ہو گیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر جیسے ہی گاڑی کا شیشہ اوپر ہوا تو میرے ہوش کھو گئے۔ وہ کیا نظارہ تھا! میں اس پل اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی سب سے حسین لڑکی جو میرے سامنے تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا، مگر اچانک سے اس کی آواز میں چونک گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ کہاں جانا ہے، میں آپ کو اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں اس کے لیے چونکا۔ پہلی بار میں نے لڑکی کے منہ سے یہ لفظ سنا تھا کہ کہاں جائیں گے آپ، ورنہ میں نے فلموں میں ایسا دیکھا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں کو لفٹ دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے قبرستان کے پاس آپ کا گھر ہے۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا اور ذہن میں ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، مگر اس وقت میں کیا کر سکتا تھا؟ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ہر گاڑی میں بیٹھ کر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں کوئی چڑیل تو نہیں؟ چڑیل کے پاؤں تو دیکھو مڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر میرے پاؤں تو بالکل سیدھے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس کے پاؤں دیکھے اور آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور یہ سب میں ذہن میں کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس کے پیر حسین ہیں اور وہ زمین پر نہ اتارے، میلے ہو جائیں گے، اتنے حسین ہیں۔ مگر کمال ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے پیر خوبصورت ہیں، تم زبان سے کہو، ذہن میں یہ بات ایسے نہیں سوچتے۔ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو میں کیا کہوں، چڑیل کہوں یا کچھ اور مجھے کسی اور بلا کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ خیر میں اسی کشمکش میں تھا اور ایک دفعہ پھر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اب میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں آیت الکرسی میں بزی تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ لو بھئی ہمارا گھر آ گیا ہے۔ میں نے اچانک کہا کہ مطلب ہمارا گھر؟ صرف میرے اکیلے کا گھر ہے؟
مگر میرا گھر کہاں ہے؟ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اس لیے لائی ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں کوئی چڑیل نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح کی ایک انسان ہوں۔ مگر تم یقین نہیں کر رہے، بار بار آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں بتایا ہے کہ میں چڑیل نہیں ہوں، مگر تم میرا یقین ہی نہیں کرتے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی اور کہا کہ پھر تم یہ کیسے جان لیتی ہو کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، جبکہ آیت الکرسی تو میں اپنے دماغ میں پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، یہ بندہ میرے پاس کوئی نہ کوئی تو فن ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ تم ایک بہت بڑے پولیس والے ہو، کسی بھی سے بڑے آسانی سے کوئی نہ کوئی کیس ہینڈل کر لیتے ہو۔ یہ تمہارا ایک آرٹ ہے، اور دماغ میں کیا ہے، یہ میرا فن ہے۔ اس کی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہوا، مگر پھر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ اس نے یہ کیسے جانا کہ میں پولیس والا ہوں؟ لیکن میں پھر اپنے سوال سے شرمندہ ہوا کہ لڑکی ذہن پڑھ لیتی ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہوگی، اب مجھے اس سے پوری طرح اطمینان تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام احمد ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا، اور میں کرتا بھی کیا، میں تو اس کی ہر بات کو اس کا فن سمجھ رہا تھا۔ پھر میری نظر اس کے بالوں پر پڑی، اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جگہ کیسی لگی؟ تو میں نے کہا کہ جگہ دیکھی تو ایک خیال آیا، وہ ایک قبرستان تھا، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ قبرستان ہے یا کوئی حسین باغ۔ میں تو اس کا بے پناہ حسن دیکھ کر ہی گرتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تم جو باتیں سوچتے ہو، اگر مجھے یہ کہو کہ کتنا اچھا لگتا، تم اپنے منہ سے یہ بات کرتے۔ میں آج تک جتنے بھی آدمی یہاں لے کر آئی ہوں، سب اتنی اچھی باتیں کرتے تھے، مگر ایک تم ہو کہ چپ بیٹھے ہو، بس دماغ میں ہی سوچتے جاتے ہو اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ویسے ایک بات کہوں احمد، میں نے اسے سر میں ہلا کر کہا، اگر ایسے موسم میں بارش بھی ہو تو کیسا بات ہے؟ میں نے یہ سنا اور کہا کہ ہاں واقعی کتنا رومانٹک موسم ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے ہونٹ ہلا کر کہی تھی۔ میں یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے تیز بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی اتنی تیز کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی تیز بارش نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یہی بات اس کے ہونٹوں سے کہی، مگر یہ کیا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس نے مجھے میرا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ قسمت مجھے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں، شاید مجھے بخار ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اتنی تیز بارش اور بخار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بارش تیز ہو رہی ہے، یہاں کوئی کمرہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کمرہ تو نہیں، البتہ بارش کم ہو سکتی ہے۔ بس اس نے یہ کہا اور بارش رک گئی۔ میرا ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، یہ سب اس کے کہنے سے ہو رہا تھا، بس میں اس کے بے پناہ حسن پر مرز مٹا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میرے لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے لیے جگہ بناتی ہوں۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ پاس ہی قبر تھی، اس میں ایک مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر تو میں ایک دم سے ڈر گیا اور چکرا کر زمین پر گر گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میری امی مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ اور پھر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ فیاض بیٹا رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ نام کچھ اجنبی سے لگا، اور میں نے ابو سے پوچھا کہ فیاض کون ہے؟ تو ابو نے بڑے پیار سے جواب دیا، بیٹے تمہارا نام فیاض ہے، اور کس کا ہے؟ میں ایک دم سے بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں ہے، میرا نام احمد ہے، اور مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میں نے واپس اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے اسی کے پاس جانا ہے، اس کے پاس رہنا ہے۔ یہ لفظ کہتا میں دوبارہ اٹھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایک دن کے بعد مجھے ہوش آیا، مگر میرے کمرے میں کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں مکمل طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اور پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور میرے ابو کمرے میں آئے اور کہا کہ اب کیسے ہو فیاض؟ مگر جیسے ہی ابو نے یہ نام لیا میں پھر سے غصے میں آ گیا۔ میرے ابو کو شک ہوا کہ ضرور کوئی بات ہے، اور پھر اگلے دن میرے ابو مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے 1 ہفتہ تک میرا علاج کیا، مجھے اپنے نام کی پہچان ہو گئی۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے ان کو بتا دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم جب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے اور جو تم نے روک دیا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا،
کبھی خوبصورتی دیکھ کر ڈھیلے نہ پڑنا۔ جہاں تم نے آیت الکرسی کا ورد چھوڑا تھا وہ تمہیں تمہاری محبت یا عشق نہیں تھا بلکہ تمہاری حوث تھی، اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ دل و دماغ میں کیا ہے۔ اس وقت تمہیں صرف اس کی خوبصورتی یاد تھی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی تمہیں اور تمہیں سب سچ لگ رہا تھا۔ آج اس واقعے کو بیتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اب میں چینج ہو گیا ہوں، اور اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی نہیں ایک چڑیل تھی۔ لسنس، یہ آج کی 2 سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔